آسمانوں سے قرآن نازل فرما رہا ہے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے، اور امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات فخر موجودات جس شخص کے ذمے یہ کام لگا دے کہ بھائی آسمان سے اترنے والی وحی وہ آپ نے لکھنی ہے، آپ نے ان کو کتابت کی شکل دینی ہے، وہ حضور علیہ السلام کے کتنے قریبی ہوگا، حضور علیہ السلام کے اس شخص کے ساتھ کتنی محبت ہوگی، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کے ذمے قرآن مجید کے لکھنے کی ذمہ داری لگا رہے ہیں، اس لیے ان کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے۔ رازدار رسول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی اہم اور ضروری کسی بادشاہ کو کوئی خط لکھنا ہوتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ لگایا کرتے تھے کہ آپ یہ خط لکھ کر کے اس کے اوپر میری مہر لگا کر کے یہ خط روانہ کر دو، اور ان کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر حکومت کی ہے، اور ایسے نازک وقت میں ایسے حالات میں مسلمانوں پر حکومت کی ہے کہ جب اسلام کی کشتی ڈگمگا رہی تھی، اسلام کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر دشمنان اسلام، دشمنان دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام ہمارے راستے سے ہٹ جائے تاکہ ہم جو ہے بے راہ روی کی زندگی اختیار کر سکیں، آزادی کی زندگی جی سکیں، ہمارے اوپر اللہ کا کوئی احکام نہ ہو، نبی کا کوئی طریقہ نہ ہو، جو من میں آئے ہم وہی کر گزریں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے ہر دور کے اندر دشمنان اسلام بھی رہے، دشمنان دین بھی رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے ہیں، کہیں تو مدعیان نبوت پیدا ہوئے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، کہیں تو منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، کہیں تو منافقین کے جماعت کھڑی ہو گئی، اور کہیں تو یہود و نصارہ کھڑے ہو گئے اسلام کے خلاف۔ خلافت راشدہ کا دور تھا، ببرکت دور تھا، اور بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ صحابہ اکرام نے ان سارے معاملات کو نمٹایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے مشورے سے اپنا خلیفہ بنایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ہم یہی سوچتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ صرف جو ہے انہی لوگوں کے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ نام تو وہ ان کا لیتے ہیں لیکن کام ان کا اپناتے نہیں ہیں۔ نام تو ان کا وہ لیتے ہیں لیکن مشن اور کاز اور کام اور ان کے طور طریقوں پر وہ آتے نہیں ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر کیا گیا، لیکن حالات ایسے بدلے کہ دعویٰ تو انہوں نے محبت حسن کا کیا ہے، دعویٰ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی اور ایسے جو ہے ان کو فکر عطا فرمائی ہوئی تھی، وہ فوراً اس معاملے کو بھاگ گئے، وہ جان گئے کہ یہ ظاہر زبان پر تو میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں میرے لیے بغض ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا،
اسی طریقے سے یہ لوگ ایک دن مجھے بھی شہید کر دیں گے اور اسلام کو یہ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت اور بصیرت کا کام لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے۔ اور یہ کاتب وحی، رازدار رسول، صحابی پیغمبر، فاتح عظیم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر براجمان ہوئے تو ایسے حالات چل رہے تھے کہ دشمنان اسلام دین کے خلاف ہر طرح کی کوشش کرنے کے لیے جو وہ سرگرداں تھے، ان کی بھرپور کوشش تھی کہ حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین مٹ جائے، لیکن انہوں نے بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان دشمنان اسلام کا تعاقب کیا اور چن چن کر کے جو ہے ان کا صفایا کیا ہے اور ان کو لگام دی ہے۔ بالآخر قربانیاں تو ان کی بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہے۔ فضائل تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم العنہ الکتاب والحساب، اے اللہ تو حضرت امیر معاویہ کو جو ہے کتاب اور حساب کا علم سکھا دے۔ اور جس شخص کے لیے اور جس ذات کے لیے امام الانبیاء حضور علیہ السلام دعا فرمائیں، وہ کتنے اونچے مقام اور مرتبے والی ہو سکتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، وَقِهِ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کو